اتنا رعب، اتنا دبدبا ہوتا کہ ہمارے نبی فرماتے عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. لیکن آپ کو صحیح بات بتاؤ میرے پیارو، ہم نے نہ اللہ کا حق رکھا نہ بندوں کا حق رکھا. سچ بتاؤ نہ ہم نے لوگوں کو بھی کتنا ستایا. ہمیں زیادہ دور نہیں لے جاتا، یا جتنا مجمع بیٹھا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولے کیا ہم اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتے؟ ہم اپنی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کر کے کسی عورت پہ ہاتھ رکھ کر کیا ہم اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتے؟ اس نے تو ہم کو دھوکہ نہیں دیا نا، وہ تو ہمارے گھر کی باورچن بھی بن گئی، وہ تو ہمارے گھر کی دھوبن بھی بن گئی، کپڑے بھی دھونے لگی، برتن بھی دھونے لگی. لیکن ہم باہر جا کر، ارے میرے پیارو ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا جو بیوی کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا کہ اگر آج میں یہ کروں گا تو کل میری لڑکی بھی ایسا کرے گی، میرا لڑکا بھی ایسا کرے گا. پھر مولانا کے پاس جاتا، مولانا میرے بچے کے لیے دعا کر دو. کائے کی دعا؟ دعا پیچھے ہوتی ہے، باپ کے اخلاق آگے ہوتے ہیں، باپ کا کیریکٹر آگے ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے، ہم اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہے. ارے ہم تو وہ کمینے ہیں جو اپنی ماں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے باپ کو بھی دھوکہ دیتے. ہم تو وہ کمینے ہیں جو مدینے والے مصطفیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. میرے پیارو آپ کو معلوم ہے محرم کے واقعے میں ایک واقعہ یہ بھی ہے. پہلی محرم کو اگر شہادت ہو رہی ہے تو ایک بہت بڑے صحابی کی شہادت ہو رہی ہے جن کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن کوئی تو حضرت عمر کے بارے میں سوچے کیسا ایمان تھا. اسی لیے تو محرم مہینہ ملا، بڑا پیارا مہینہ ملا اور شہادت والی موت ملی. اور ساری دنیا اپنی اپنی قبریں ڈھونڈتی ہے. عمر کے لیے اللہ نے خود قبر ڈھونڈی کہ جہاں میرا مصطفیٰ آرام کرتا ہے، جہاں میرا ابو بکر آرام کرتا ہے، اسی کے بغل میں عمر تو بھی آرام کرتا رہے گا. اس لیے جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور پیارے نبی کے روضہ مبارکہ پر جاتے ہیں اور دعا کرو اللہ ہم سب کو لے جائے. ارے آخری وقت آئے تو مدینے کی موت عطا فرمانے میں کیا منظر ہوتا ہے. جو لوگ گئے ہوں گے جب نبی کے روضہ مبارکہ پر جاتے ہیں نا، سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی زندہ ہے. ارے بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی. اور اللہ فرماتے جب وہاں جاؤ نا، وہاں جاؤ تو نبی کو کہہ دو میں گنہگار ہوں، میں نے مانگا معلوم نہیں قبول ہوا نہیں ہوا، آپ میری طرف سے مانگ لو نا. قرآن میں لکھا ہے اس وقت نبی اگر کہیں گے اللہ میرا امتی، اللہ کہتے اب نام مت لینا، میرے سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ سب قرآن میں لکھا. قرآن میں لکھا اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتے مدینہ منورہ چلا جا، میرے مصطفیٰ کے روضے کے پاس چلا جا اور جا کر کہہ دے میں گنہگار اور میں نے بہت مانگا، معلوم نہیں اوپر والا قبول کرے نہ کرے، لیکن مصطفیٰ ایک مرتبہ آپ میرے بارے میں کہہ دے. ہمارے نبی کہیں گے اس سے پہلے اللہ کہے گا جاؤ اے میرے مصطفیٰ نام مت لینا، اشارہ کر دیا میں نے معاف کر دیا. بولو سبحان اللہ. لیکن جو لوگ وہاں جاتے آپ کو معلوم ہوگا جب وہاں قریب جاتے بولو نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. پھر تھوڑا قدم آگے بڑھا کے السلام علیکہ یا ابا بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تھوڑا قدم آگے بڑھا کے السلام علیکہ یا عمر الفاروق. کیا حضرت عمر کی جگہ ملی ہے جہاں مصطفیٰ اور ابو بکر آرام کرتے، وہیں آج عمر بھی آرام کر رہے. لیکن پہلے یہ بات سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھائی بہت پیاری. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلی محرم کو کیا ہوا؟ شہید ہوئے نا. کیسے شہید ہوئے؟ ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے دشمن آ گیا
اور آپ کو مارا اور آپ نے مارا نہیں. حضرت عمر تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. پہلی محرم نہیں، ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ یا ایک روایت میں 24ویں تاریخ ذی الحجہ کی. آپ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز. آپ فجر کی اس وقت ایسی بڑی بڑی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھا. اور اس زمانے میں فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے. بولو کیا کر رہے؟ اٹھ رہے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے. اچانک پہلی صف میں سے ایک پلان کیا ہوا غلام جس کا نام تھا فیروز. کیا نام تھا؟ فیروز. بس وہ وہاں سے نکلا، پورا کالا کمبل تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور خنجر میں زہر بھرا ہوا تھا. وہ سیدھے یوں آگے آیا اور حضرت عمر کے پیٹ میں ڈال دیا. اور حضرت عمر وہی پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کسی نے آگے آ کر نماز پڑھا دی. فجر کی نماز مکمل ہو گئی اور حضرت عمر کو اتنا خطرناک زخم لگا تھا کہ دودھ پیتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، شہد ڈالتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا، کھجور کا جوس رکھتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تڑپتے رہے. وہ پہلی محرم، بولو کون سی محرم؟ اور کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ پہلی محرم. آپ کو یقین ہو گیا اب میرا وقت آ گیا. اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو کھاتا ہوں سب باہر آ جاتا ہے. تو بیٹے نے کیا کیا؟ ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے. بیٹے کا نام حضرت عبداللہ. بولو حضرت عبداللہ. اپنے ابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا ابا آپ تو بہت پیارے، ابا آپ نے جو انصاف کیا ایسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا. ابھی تو تعریف کر رہے تھے. کہا بیٹا ایک کام کر میرے سر کو پھر گود پہ سے اٹھاتے. تو کہا ابا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج میرا ابا میرے پاؤں پر ہے. کہا نہیں، اب میں تیرے پاؤں کا حقدار نہیں ہوں، اب میں زمین کی مٹی کا حقدار ہوں. ڈال دے مجھے مٹی پر ڈال دے. اب معلوم ایک تو پیٹ میں زخم لگا ہوا ہے، مرہم پٹی ہوئی ہے، اور حضرت عمر پوری زمین پر یوں لوٹ پوٹ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں تبت لک یا عمر ان لم یغفر ربک. لوٹ پوٹ کرتے کہتے عمر برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. عمر تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. پھر جب ایک دم آخری وقت قریب آیا نا، کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو بلائے، کہا بیٹا جاؤ نا ہماری ماں کے پاس جاؤ. کون ماں؟ حضرت عائشہ. کون؟ اور جا کر کہو نا حضرت عائشہ کو جا کر پوچھو نا کہ اللہ کے رسول تو ان کے گھر میں آرام کر رہے، ان کے ابا بھی آرام کر رہے، ایک جگہ خالی ہے. اور مجھے معلوم ہے وہ عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے، لیکن اماں کو کہو وہ جگہ عمر کو دے دے، وہ جگہ عمر کو دے دے. حالانکہ وہ ایک جگہ رکھی ہے اور عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے. تو بیٹے گئے، آئے، آ کر کہا اماں نے پرمیشن دے دی. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر ایسے حال میں بھی مسکرائے اور کہا دیکھو ہو سکتا میں زندہ ہوں، شاید میرے ڈر کی وجہ سے یہ پرمیشن دی ہو، میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا، اگر عائشہ اجازت دے دے مجھے وہیں لٹا دینا، کیونکہ میرے نبی زندگی بھر کہتے تھے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا ابو بکر اور عمر بھی رہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں ساتھ میں رہے. اور اللہ نے وہ کر کے بتایا میرے پیاروں. لیکن یہی پہلی محرم تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 دن یا 6 دن آپ نے درد میں نکالے اور اس کے بعد پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر ہم کو گئے ہیں. آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا جو حضرت عمر سبق دے کر گئے، جو ایک بیوہ عورت پہ رحم کرنے والے، جو ایک جانور کبوتر پہ رحم کرنے والے. اور حضرت عمر کے ایسے معلوم نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو جانوروں پر رحم کیا. صحابہ کرام نے جانوروں پر رحم کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کیا. آج ہم سے ہماری ماں کے اوپر رحم نہیں ہوتا. کیا قصور تھا ماں کا؟ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. آج کے زمانے میں دیکھو کسی کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، ہر 2 مہینے پر سونوگرافی. بولو ہوتا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انجیکشن. اور میری بیوی آرام کرنا، میں کھانا باہر سے لے کر آؤں گا. بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہماری ماں کو کون سونوگرافی پہ لے گیا؟ بولو نا ہماری ماں کو کون سونوگرافی کروایا؟ ہماری ماں کو کون سا انجیکشن دیا؟
ہماری ماں کو 7ویں 8ویں مہینے میں کس نے کہا کہ آرام کرو؟ بیچاری وہ ویسے ہی ایک مزدور کی طرح کپڑا بھی دھو رہی ہے، ساس کی طرف سے کچھ بولا بھی جا رہا ہے، شوہر بھی ڈانٹے جا رہا ہے، وہ بچہ اچانک حرکت کرتا ہے وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جھاڑو بھی مار رہی، پوتا بھی مار رہی ہے، اور 9 مہینے کے بعد اپنے لال کو جب جنم دیتی ہے تو سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہے، 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے۔ آج وہ نالائق اپنی ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے، آج وہ بے شرم کہتا ہے رینا تو رے تو راستہ پکڑو، یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے۔ میرے پیارو، نیا سال شروع ہوا ہے، یوں سمجھو کہ میں ایک نیا ایمان لے کر زندہ کروں گا انشاءاللہ۔ آج تک جو ہوا وہ ہوا، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ تو کون کون تیار ہے؟ بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو، بولو کریں گے انشاءاللہ، سب عمل کریں گے، بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین، بولو آمین۔